انسانی معاشرہ میں موجود ایک عیب، ایک نقص اور ایک فساد کی اصلاح فرمائی ہے، اور وہ عیب اور نقص یہ ہے کہ عام طور پر انسان اپنی اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں پر تنقید کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جس کو دور حاضر میں عیب سمجھا ہی نہیں جا رہا بلکہ اپنا حق گردانا جاتا ہے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھتے رہیں، لیکن شیطان انسان کو اس غفلت میں مبتلا کرتا ہے کہ دوسروں کے عیب دکھاتا ہے اور اپنی خوبیاں دکھاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، تمہیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر موجود خامیوں کو دور کرنا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں پر تنقید کرتے رہو، ان میں عیوب تلاش کرتے رہو، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے رہو، ان پر تبصرے کرتے رہو، حالانکہ ان کی برائی سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کھلا سے مراد کیا ہے؟ چھپ کر وار نہیں کرتا، بتا کے وار کرتا ہے۔ ہر انسان جب برائی کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، یہ پتا ہونا ہی شیطان کا اعلان ہوتا ہے۔ چور چوری کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی کر رہا ہے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی کر رہا ہے۔ قاتل قتل کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط عمل ہے، وہ پھر بھی کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنا معلوم ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ یہی ہے کہ شیطان آپ کو کھلا برائی پر لگا رہا ہے، جبکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان برائی کے راستے سے بچے، شیطان کی اتباع سے بچے اور اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ اب وہ تعلیمات جو ہم تک اللہ نے پہنچائی ہیں اس کے لیے واسطہ اور سبب بنایا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب عجیب بات یہ دیکھیے کہ شیطان ہمیں ایک اور غلط، شیطان کے پاس بہت سارے تیر ہیں اپنے ترکش میں، وہ ہر ایک کو ایک جیسے راستے پر نہیں لگاتا، اس نے ہر ایک کے لیے الگ الگ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، الگ الگ جال رکھے ہوئے ہیں۔ وہ علماء کو اور طرح سے گمراہ کرتا ہے، عوام کو اور طرح سے گمراہ کرتا ہے، تاجر کو الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے، ملازم کو الگ طریقے سے گمراہ، اس کے پاس ہر ایک کے لیے سامان موجود ہے۔ اب جب کوئی انسان ایمان والا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ بس جی 4-5 سنتوں پر عمل کر لو تو تم بہت بڑے مومن ہو، تم نے داڑھی مبارک رکھ لی، تم جیسا مسلمان کوئی نہیں، تم نے پگڑی پہننا شروع کر دی، تم تو بہت بڑے مومن بن گئے، تمہاری شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو گئی، اب تم جیسا کوئی اور معاشرے میں اچھا مسلمان ہی نہیں۔ یہ 3-4 سنتوں پر لا کر باقی نبی کی ساری زندگی سے غافل کر دیتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف 3-4 اعمال کے لیے نہیں ہوئی تھی، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔
24 گھنٹے کی زندگی کو درست کیا. سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، سننا کیا ہے، کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا. یہ ساری زندگی جس کو ہم لوگ سنتوں سے ہٹ کر گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس وہ سنتیں جو ہیں وہ 3 4 5 ہیں، ان کو کرتے رہو تو تم نبی کے غلام ہو، باقی زندگی مرضی سے گزارتے رہو. جبکہ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں اگر اللہ حسنہ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو بھی بات پوری تھی کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنا دیا، بات پوری تھی. لیکن اللہ نے حسنہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ 7 لاکھ انبیاء جو شریعت لے کر آئے اپنی اپنی امت کے پاس، ان کی شریعتوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں تسلی دی گئی کہ اگر تم محبوب کی سنتوں کو، طریقوں کو، ان کے نقش پا کو اپناؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے حسن میں، تمہارے لائف سٹائل کی خوبصورتی میں کوئی کمی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے، وہ اور زیادہ حسین اور مزین ہو جائے گا. تو ایک یہ غلط فہمی ہمیں اپنے اندر سے نکال لینی چاہیے کہ جی بس چند اعمال ہم نے اپنا لیے، اب ہم بہت نبی کے غلام بن گئے. ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرز زندگی لے کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کی ایک بہت خوبصورت سنت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کبھی کسی کو گالن گلوچ نہیں کرتے تھے. اور گالیاں نکالنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ہمارے آقا کو برا کہتا تھا ہمارے نبی اس کا جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے. یہ کتنی عظیم سنت ہے جس سے آج ہم لوگ غافل ہیں.